یہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے؟ جواب، قرآن کریم نے زکوٰۃ کے مستحقین کو ڈکلیئر کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، صدقات جو ہیں وہ غریبوں، فقراء مساکین کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب قرآن کریم کی اس آیت کے نتیجے میں مستحقین زکوٰۃ کی لسٹ بندی کی گئی تھی تو وہ 8 طبقے آئے تھے۔ ان 8 طبقوں میں سے اب اکثر طبقے اب اس وقت نہیں ہیں، مثلا مؤلفۃ القلوب اب نہیں ہے۔ اسی طرح سے میں اس کی تفصیل میں اس وقت جانا نہیں چاہوں گا، میں مختصر عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کے مستحقین اسلامی نظروں میں وہ غرباء، وہ فقراء، وہ مساکین جن کو اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے کی بھی مالی گنجائش نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ فی سبیل اللہ کے ذیل میں کون کون آئے گا اس کی لمبی تفصیل ہے، اس فی سبیل اللہ کے ذیل میں ابھی نہیں جانا چاہوں گا، میں صرف اس طرح کہ زکوٰۃ کے مستحقین غرباء اور مساکین ہیں۔ یہ غرباء اور مساکین اگر آپ کے گھر والوں میں ہیں تو سب سے پہلے انہیں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، مگر گھر والوں میں والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اپنے والد، اپنے دادا، اپنے پردادا ان کو نہیں زکوٰۃ دے سکتے، اپنی والدہ کی والدہ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنا بیٹا، بیٹے کا بیٹا ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی بیٹی کی اولاد ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بہنوں کو، بھانجیوں کو، چچاؤں کو، چچیرے بھائیوں کو، پھوپھیزاد بھائیوں کو، خالہ زاد بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ دینا زیادہ افضل ہے۔ اگر وہ آپ کے رشتہ داری میں ہیں اور مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے۔ ذوی القربیٰ کا مطلب یہی ہے، ذوی القربیٰ پہلی مد ہے جہاں یہ زکوٰۃ دی جانی چاہیے، اس پہ زکوٰۃ، اور اس میں خود اپنے ہاتھ سے ان کے حوالے کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہیں، بتائے بغیر بھی اگر ان کو زکوٰۃ دیں گے، نیت یہ کریں گے ہم نے زکوٰۃ کی رقم ان کو دی، ان کو چاہے آپ کچھ بھی کہیں زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔